محور کسے کہتے ہیں؟ کافی سارے ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے۔ محور پرانے زمانے کے اندر پتھر کی جو چکی جس کو ہاتھ کے ساتھ چلا کر جو اور گندم وغیرہ پیسی جاتی ہے، اس کے درمیان کے اندر ایک لکڑی کی کلی لگی ہوتی ہے۔ اردو گرامر کے اعتبار سے جو سینٹرلائز کو کنٹرول کرے اس کو محور کہتے ہیں۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اوپر والا باٹ نیچے والے باٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے تو وہ محور کا کام یہ ہے کہ ان کو چلانے کے لیے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے، اس کو گرفت میں لا کر پھر جب حرکت کی جائے تو اوپر والا باٹ نیچے والے بار کے اوپر حرکت کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ چکی بنائی جاتی ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کلی کو اتار دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے تو بڑے سے بڑا رستم پہلوان بھی زور لگائے گا، وہ تھوڑی بہت ہی حرکت تو دے لے گا لیکن اس سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال ایمان کے برکت کے ساتھ ساتھ ایمان کا جو محور ہے، فرمایا کہ اس کلی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تھامنے کے بعد پھر تم زور بازو لگاؤ گے تو تمہیں تمہارا مقصد ملے گا۔ فرمایا کہ اے بندے، جب تو عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، زہد و ورع کرتا ہے، تقوی و طہارت کرتا ہے تو ایمان کا محور مکین گنبد خضرا ہے، ایمان کا محور محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کا محور ادب مصطفیٰ ہے، ایمان کا محور تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اگر تعظیم مصطفیٰ کے محور کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، مکین گنبد خضرا کی محبت کا محور اگر اپنے دل کے اندر بنا لے گا، پھر تھوڑی سی بھی حرکت دے گا تو تیرا ایمان حرارت میں آ جائے گا، ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، تیری عبادت مقبول ہو جائے گی۔ اگر اس چکی میں سے محور کو ہٹا دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے یا اس کو کمزور کر دیا جائے تو تمہیں تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، تعظیم و تکریم مصطفیٰ ہے۔ اس محور کے ساتھ تعلق جوڑ لو تاکہ تمہیں تمہاری زندگی کے ایمان کا استفادہ مل سکے۔